نہیں یاد ہے، لیکن میں نے آیتیں سامنے لی ہیں تاکہ سیکوینس ملتا رہے۔ پھر جب حرام کے مہینے بیت جائیں تو مشرکوں یعنی غیر مسلموں کو، بہودیووادیوں کو، اور جو اسلام میں وشواس نہیں رکھتے، جہاں جہاں میں پورا کھول کے بتا رہا ہوں اس کو، جہاں جہاں پاؤ قتل کرو، پکڑو اور انہیں گھیرو، ہر گھات میں ان کی طاق میں بیٹھو، اور یدی وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کر دیں، زکوٰۃ دے دیں تو ان کا مارگ چھوڑ دو، نسندہ اللہ بڑا چھماسیل اور دیا کرنے والا ہے۔ یہ چیپٹر 9 کی 5ویں آیت ہے التوبہ کی۔ اب دیکھیے ان کا قرآن کا اللہ دیا کب کرتا ہے؟ جب آپ مسلمان ہو، کیونکہ وہ اللہ تو محمد کا بنایا ہوا تھا، اللہ تو محمد کا غلام تھا، اور جب اللہ محمد کا سلیو ہے، غلام ہے، تو محمد جیسا چاہتا تھا ویسا ہی اللہ کرتا تھا۔ تو یہ اللہ واللہ کچھ نہیں ہے، یہ دوپلہ ہے، یہ جو جھانسا ہے، اللہ واللہ کچھ نہیں ہے۔ اللہ ایک آلو کے برابر بھی نہیں ہے، آلو کا تو استتو ہے لیکن اللہ کا کوئی استتو نہیں ہے۔ تو اس پر ترا یہ ہے کہ وہ اللہ دنیا بنانے والا غیر مسلموں کو قتل کرانے کی بات کہتا ہے۔ آلو چاہے ہندو کھائے چاہے مسلمان کھائے، اس کو اس سے فائدہ ہوگا۔ دوسری آیت، لیکن اسلام سے سوائے نقصان کے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اسلام نے دنیا کا بیڑا غرق کر دیا ہے اور مسلمانوں کا بھی بیڑا غرق کر دیا ہے۔ یہ بات ہمارے مسلم بھائیوں کو سمجھ لینی چاہیے۔ دوسری آیت ہے، یہ چیپٹر 10 کا 9، چیپٹر 10 کی 9 آیت ہے، ہے ایمان والو، مشرک مورتی پوجک ناپاک ہیں، یعنی کہ مورتی پوجک گندے ہیں، نجس ہیں، نیچ ہیں۔ تو یہ ہے اسلام جو نفرت پھیلاتا ہے۔ کیا اس میں قرآن کو ہم کو نہیں کہنا چاہیے کہ یہی آتنکواد کی جڑ ہے؟ تو قرآن پر تو بین لگنا چاہیے، کیونکہ قرآن ہنسا بھڑکاتی ہے۔ تیسری آیت ہے 5، چیپٹر 5 کی آیت نمبر 4 کیا کہتی ہے؟ نسندہ کافر تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ اب محمد نے یہ آیت کیوں اتاری کہ کافر تمہارے کھلے دشمن ہیں؟ کیونکہ محمد کی جھوٹی باتوں کو مکہ کے یہودی اور عیسائی نہیں مانتے تھے اور اس کی مذاق بنایا کرتے تھے۔ یہ بات اس کو کھلتی تھی، اور اسی آدھار پر اس نے کہا میں ایک ایسا جھوٹا اللہ بنا دوں گا اور ان عیسائی اور یہودیوں کا قتل و عام کروں گا، اور بعد میں سبھی مورتی پوجکوں کو اس گھیرے میں لے لیا، جس کے پھلسروپ بھارت میں بھی اسلامی گنڈا گردی شروع ہو گئی۔ اور جب اسلامی گنڈا گردی شروع ہو گئی تو ہندوؤں کا بہت بڑے پیمانے پر نرسنگار ہوا۔ ٹیپو سلطان انگریزوں سے لڑا، اس کی مجبوری تھی، کیونکہ انگریز اس کے قلعے پر چڑھ گئے تھے۔ سری رنگ پٹنم میں جہاں یدھ کرتا مارا گیا، تو انگریز اس کے قلعے پر چڑھ گئے تھے، اور انگریزوں نے ٹیپو سلطان کو اس لیے مارا کہ عیسائی عورتوں جو کہ ہندوؤں سے کنورٹڈ تھے، اور ہندو عورتوں کے ساتھ اس کرناٹک کے گنڈے نے، جس کو ہم ٹیپو سلطان کے نام سے جانتے ہیں، ان کی عورتوں کو بدلا، ان کی عورتوں کے ساتھ بلاತ್ಕಾರ کیے تھے۔ تو انگریز